صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بآواز بلند صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. مل کر اپنی اپنی زبانوں کو معطر فرما لو درود پاک کے ساتھ. سب سے پہلے دعا گو ہوں میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، قرآن خوانی کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، تلاوت حدیث قصہ کا ثواب، ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ثواب، نظر نیاز امام حسین بادشاہ کا ثواب، بطفیل محمد و اہل بیت محمد مرحومہ مغفورہ بی بی کی روح پر فتح کو پہنچا. میرا پاک اللہ ان کے آخرت کے منازل آسان فرما، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر مرحوم مومن کے درجات بلند فرما. میرا پاک اللہ اس گھر کو قیامت تک آباد و قائم فرما. بارہ الہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما. میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے ملک کی محافظت فرما. میرے اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. میرے اللہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سامعین گرامی، ارباب علم و فضل کا عظیم اجتماع ہے. موضوع گفتگو موت و حیات ہوگا، کیونکہ مقتضی حال کے مطابق گفتگو ہی فصاحت و بلاغت کا پہلا زینہ ہوتی ہے. خداوند عالم نے اپنی طاقت، اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے میں وہ اللہ ہوں جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور میں نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. پہلے میں نے موت کو خلق کیا ہے، اس کے بعد میں نے حیات کو خلق کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں اللہ ہوں، میرے ہاتھ میں ملک ہے، ہر شے کی قدرت رکھتا ہوں اور میں نے موت و حیات کو خلق کیا. پہلے موت کا نام، حیات کا نام بعد میں. یاد رکھ لو کہ فکر قرآنی آپ کے ذہن میں آ جائے تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے فکر قرآنی، قرآن پاک کا عکس، سیرت محمد و اہل بیت محمد اگر ہمارے اذہان و قلوب میں موج زن ہو جائے، جلوہ دکھا دے تو ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ نے موت کا نام پہلے لیا ہے، حیات کا نام بعد میں لیا ہے. موت پہلے، حیات بعد میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے جس شے کو تم حیات سمجھتے ہو میری نگاہ میں وہی موت ہے. جس شے کو تم حیات سمجھتے ہو وہ میری نگاہ میں موت ہے، اور جس کو تم موت سمجھتے ہو وہ میری نگاہ میں حیات ہے. مردہ کون ہوتا ہے؟ مردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل آ کے اس کی روح نکال لے. اگر آپ انسانیت کا جذبہ ہمدردی نہیں رکھتے تو پھر آپ سمجھ لیں آپ زندہ نہیں، مردہ ہیں. زندہ کی علامت یہی ہے کہ وہ درد محسوس کرتا ہے. درد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا محسوس کرے، دوسرے کا درد محسوس کرنا ہی اوج انسانیت ہے. مسلح عبادت پہ آ کے نماز پڑھ لینا کوئی کمال نہیں. کسی کا حق نہ کھانا بہت بڑا کمال ہے. کسی کا حق نہ مارنا یہ کمال ہے. کسی کے حق کی پامالی نہ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. کیونکہ خداوند عالم اور بندے کے درمیان یہ عبادت کا معاملہ ہے. اگر عبادت کم ہو گئی، غلط ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، اللہ کریم ہے وہ معاف کر دے گا.
لیکن حقوق العباد کے لیے خداوند عالم کہے گا جیسے تو میرا بندہ ہے ویسے وہ میرا بندہ ہے، جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا میں اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ آؤ میں بتاؤں افضل الاعمال کیا ہے، سب سے بڑا اعمال جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ افضل الاعمال، افضل الاعمال ادخال السرور علی المومنین، معصوم کا فرمان ہے کہ بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ مومنین کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم مومنین کا حق کھا کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خداوند عالم وہ عبادت قبول نہیں کرے گا جس کے لباس میں ایک دھاگا بھی حرام کا لگا ہوا ہوگا۔ اللہ وہ عبادت قبول نہیں کرتا اگر ہمارے سینے کے اندر، ہمارے شکم کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، اللہ 40 دن عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ جب عبادت قبول نہیں کرتا تو پھر دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ وہ اللہ ہے جس نے موت و حیات کو بنایا، موت کو پہلے بنایا، حیات کو بعد میں بنایا۔ اور یاد رکھ لو بندہ یکدم نہیں مرتا، یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فلاں بندہ کل زندہ تھا اب مر گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک بندہ ہر قدم موت کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے۔ خداوند عالم تدریجاً ہمیں بتا رہا ہے میں بیک وقت تمہیں نہیں مارتا۔ چاہے جس کی عمر 18 سال بھی ہے اس کو مرتے مرتے 18 سال لگ جاتے ہیں، جس کی عمر 100 سال ہے اسے مرتے مرتے 100 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک دن جو بھی گزرتا ہے وہ زندگی کا کم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے بندہ جس کا آج کی نسبت کل گھاٹے میں گزرے، یعنی آج جو گھاٹا کیا ہے کل نہیں کرنا چاہیے۔ موت کے قریب ہو رہے ہیں، جس طرح ہم سفر کرتے ہیں تو زاد راہ تیار کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مرنے کے لیے ہم نے کون سا زاد راہ تیار کیا ہے؟ مرنے کے لیے کون سے اعمال ہم نے بھیجے ہیں؟ جناب سلمان فارسی سے پوچھا گیا ہم تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن آپ موت سے نہیں ڈرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم دنیا آباد کر چکے ہو، آخرت ویران کر چکے ہو، اس لیے تمہیں ڈر لگتا ہے آباد گھر کو چھوڑ کر ویرانے گھر میں جاتے ہوئے۔ جو بندہ آخرت آباد کرتا ہے پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اعلان کر کے کہتا ہے، وہ کائنات میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں اے موت مجھ علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مجھ پہ آن پڑے یا میں علی ابن ابی طالب تجھ پہ آن پڑوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف اس کو ہوتا ہے جس کی تیاری نہ ہو۔ بچہ وہ امتحان سے ڈرتا ہے جس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، جس کی تیاری ہوتی ہے وہ نہیں گھبراتا۔ اور اللہ نے تو کہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرنا کوئی آسان بات نہیں، اولیاء الہیہ کی نشانی ہے۔ جو بندہ موت کی تمنا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا، وہ نام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے، پیدائش سے لے کر آخری عمر تک ایک ایک قدم ہمارا موت کی آغوش میں جا رہا ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ موت ہے کیا؟ موت کس کی موت اچھی ہوتی ہے، کس کی موت بری ہوتی ہے؟ کیونکہ مجھے امام شافعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہا علی بشر کیف بشر ربہ فی تجلی و ظہر کل من مات ولم یعرفہ موتہ موت حمار و بقر۔ وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیسے عظیم بشر ہیں، بلکہ ان کو بشر نہ کہو، کیوں نہ کہیں ربہ فی تجلی و ظہر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس علی میں اللہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ ربہ فی تجلی و ظہر، اللہ نظر آتا ہے ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں۔ انہوں نے کہا ہے، امام شافعی نے فرمایا کل من مات ولم یعرفہ
موتہو موت حمار و بقر، جو بندہ مر جائے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو نہیں جانتا، معرفت نہیں رکھتا، ان کا عارف نہیں ہے، تو اس کی موت انسانیت کی موت نہیں بلکہ حیوانیت کی موت مرا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، جو بندہ عارف امیر المومنین علی بادشاہ نہیں ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، حیوانیت کی موت مرتا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ہی مات میتتاً جاہلیہ، جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ ہاں یہاں پر جہالت بمقابلہ اسلام ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جاہلیت کا دور، وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں معلقات سب 7 قصیدے دیوار کعبہ کے ساتھ معلق کر دیے تھے۔ جو بندے علماء تشریف فرما ہو، آپ جانتے ہو استشہاد جو بھی ہم کرتے ہیں لغت عرب میں وہ شعرائے جاہلیت کا ہوتا ہے۔ پھر جاہل کیوں ہیں؟ وہاں اسلام کا نور نہیں ہے، اس لیے فرما رہے ہیں جو بندہ امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہاں پہ اسلام کا نور نہیں ہوتا، ہاں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ کائنات عالم کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ الموت ما ہی، موت کیا ہے؟ جاگنا بھائی، جو بندہ کلمہ گو ہے رسول پاک کے اس فرمان سے جھوم اٹھے گا۔ کائنات عالم کے رسول نے فرمایا الموت کفارۃ لذنوب المومن، موت مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ جب دیا جاتا ہے، حج میں جاتے ہو تو کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس پہ کفارہ واجب ہے، جب کفارہ دے دیا وہ گناہ وہ جرم دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں اگر مومن گناہ نہ کرتا تو پھر اسے موت نہ آتی، گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر مومن کو اللہ زندہ اٹھا لیتا اگلے جہان میں، اور فنا کا نام موت نہیں ہے بھائی، مٹ جانے کا نام موت نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ موت انتقال کا نام ہے۔ معصوم کا پاک فرمان ہے، مومن فرماتے ہیں المومنو اذا ماتا حی، جب مومن مرتا ہے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ زندگی تو آخرت والی ہے، لا متناہی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان الموت لیسمع صوت نعالکم، تمہارے جوتے کی آہٹ بھی مرنے والا سن لیتا ہے۔ اور پہلا اختیار مرنے کے بعد اللہ اختیارات وسیع کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مرنے کے بعد کون سے اختیارات، جو حقیقی اختیارات ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ہم نے زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو مرتے تو دیکھا ہے لیکن کسی بندے نے جناب اسرائیل کو نہیں دیکھا۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہمارے گھر میں جو بھی مرنے والا مرا ہے تو اس کو مارنے کے لیے جناب اسرائیل ہیں، میں نے دیکھا ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ لیکن مرنے والا کا یہ اختیار ہے، اللہ اس کی آنکھوں سے حجابات ہٹا لیتا ہے، وہ آنے والے ملک الموت کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ آنے والے معصومین علیہ السلام کی زیارت بھی کر لیتا ہے۔ کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اہل بیت اطہار کی زیارت نہ کر لے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا بھائی یہ فطری بات ہے، اگر موت ایک شے ہے تو پھر موت کے لیے بھی اللہ کو ایک مشکل کشا بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ نفس کو تکلیف ہی اتنی دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اللہ ہاتھی پہلے بھیجتا ہے، بندے بعد میں بھیجتا ہے۔ جناب آدم کو پہلے بھیجا، اولاد آدم کو بعد میں دنیا میں پھیلایا، اس لیے مشکل کشا پہلے بناتا ہے، مشکل بعد میں ہوتی ہے، طبیب پہلے ہوتا ہے، مرض بعد میں آتی ہے، کیونکہ خداوند عالم کا نظام عدل یہی ہے۔ اگر موت ایک مشکل ہے، مشکل کشا کوئی نہ ہو تو پھر اللہ کی عدالت پہ حرف آئے گا، جیسے اس نے اگر موت کو مشکل کشا، موت کو مشکل بنایا ہے تو پھر آل محمد کو مشکل کشا بنایا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین نے بڑی مشہور حدیث ہے، حارث حمدانی سے فرمایا یا حار حمدان من یمت یارنی مومن او منافق قابلا،
فرمایا حارث حمدانی یاد رکھ کوئی بھی مرنے والا چاہے مومن ہو یا منافق، مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، تحت و سرا میں مرے یا فضاؤں کی پرواز کرتے ہوئے مرے، اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک علی ابن ابی طالب کو اس طرح نہ دیکھ لے جیسے تو مجھے ابھی دیکھ رہا ہے۔ بالمشافہ یعنی خواب نہیں ہوتا، ولایت کا اثر نہیں ہوتا، بالمشافہ دیکھتا ہے۔ اور رسول پاک نے یہ حدیثیں بیان فرمائی کہ کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک ہماری زیارت نہ کر لے۔ تو ایک سائل کھڑا ہو گیا، کتاب کا نام ہے المحتضر، اس کا مطلب بھی یہی ہے حالت احتضار۔ علامہ حسن بن سلیمان بن مطہر ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت بڑی اہم کتاب۔ اس میں سرکار نے فرمایا کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک ہماری زیارت نہ کر لے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا حضور آپ سچ فرما رہے ہیں، لا ریب فرما رہے ہیں، لیکن دلیل دیں۔ کوئی ہم سے پوچھ لے کہ کس طرح ایک جسم آنے واحد میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے؟ یاد رکھو جو جسم مقید ہوتا ہے وہ تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے، جو جسم لطیف ہوتا ہے وہ آنے واحد میں کئی مقامات پر موجود ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ہمارا جسم کثیف ہے، جسم مادی ہے، ہم ادھر ادھر جانے کے لیے واسطے کے محتاج ہیں، اور واسطہ کوئی نہ ہو تو ٹانگوں سے چل کے جانے کے محتاج ہیں۔ لیکن جو جسم لطیف ہوتا ہے اللہ اس کو طاقت اتنی دے دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے آنے واحد میں چلا جائے۔ اور میں آپ کو یہ مثال دوں کس طرح جسم لطیف، ملائکہ کا جسم لطیف ہے۔ جب ملائکہ آتے ہیں کسی کے گھر میں نظر بھی نہیں آتے، اگر دروازہ سردیوں میں بند ہوتا ہے بالکل بند، کنڈی لگی ہوئی ہے، مریض پڑا ہے، مریض مر بھی جاتا ہے، روح چلی بھی جاتی ہے، آنے والا آتا بھی ہے، روح لے کے چلا جاتا ہے، نہ دروازہ کھلتا ہے، نہ دیوار پھٹتی ہے، نہ روشن دان میں سوراخ ہوتا ہے، تو آنے والا جسم لطیف ہے، جو روح لے کے جا رہا ہے وہ بھی جسم لطیف ہے۔ جس طرح آنے واحد میں مرنے والے کئی ہوتے ہیں، اسرائیل کے بغیر نہیں مر سکتے۔ کائنات عالم کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو دو جواب دیے ہیں کائنات عالم کے رسول نے، وہ دونوں میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کائنات عالم کے رسول نے فرمایا تم نے سورج دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھتے ہو؟ جہاں ہم ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہر کوئی سورج اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیتا ہے؟ ہاں حضور۔ اور چاند جب چمکتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ کائنات عالم کے رسول نے فرمایا پھر فیصلہ تو تم نے کر دیا ہے، میں شمس نبوت ہوں، میرے بھائی علی ولی قمر ولایت ہیں۔ جب یہ چمکنے والے چاند و سورج تمہیں تمہارے گھروں میں نظر آ سکتے ہیں، مرنے والے کو ہم نظر کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم بطریقے اللہ صلی اللہ محمد۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیں، یہ بچہ ہے بہترین پڑھا ہے، محمد ذل حسن قریشی صاحب، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا مداح خان بنائے۔ اور یہی میں تو عرض کر رہا ہوں، ادخال اسی گھر کے چشم و چراغ اور خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، بزرگان اکابرین زعمائے ملت اور گردیزی خاندان کے بھی کافی بزرگان تشریف فرما ہیں، دیگر احباب بھی، اس لیے ان کے نام لیے ہیں، یہ صاحب قبور کی اولاد ہیں۔ اور بچے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابھی بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، افضل الاعمال ادخال السرور علی المومنین، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ مومن کو خوش کیا جائے۔ اور یہ معصوم بچہ ہے، گناہ سے بھی پاک ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اب بات یہ ہے، سرکار نے فرمایا میں شمس نبوت، میرے بھائی علی ولی قمر ولایت، ہم ہر مرنے والے کو نظر آ جاتے ہیں۔ اب جسم لطیف والی بات بھی، اور اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جو بھی کوئی مرتا ہے اسے کون مارتا ہے؟ جی ملک الموت۔ فرمایا ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے حکمداروں کے خادم ہیں۔ جب ہمارا خادم اسرائیل ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، ہم اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بطریق اولا موجود ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اہل بیت اطہار کی زیارت نہ کر لے۔ حارث حمدانی نے امیر المومنین سے سوال کر لیا کہ مولا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس آپ جائیں، لیکن اس کے پاس جائیں جو مومن ہو،
منافق کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ حبدار کے پاس تو جانا بنتا ہی ہے، اور منافق کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جاگنا قبلہ مختوم مظفر حسین قبلہ چکنورنگ شاہ سے گدی نشین تشریف فرما ہے، خداوند عالم ان کو لمبی زندگی دے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ مولا کائنات سے جناب حارث حمدانی نے سوال کیا، منافق کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مومن کے پاس جانا تو بنتا ہے، وہ آپ کا حقدار ہے۔ میرے مولا امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا، جابر میں مومن کے پاس اس لیے چاہتا ہوں، ملک الموت کو سفارش کرتا ہوں، یہ میرا حقدار ہے، آرام سے روح قبض کرنا۔ منافق کے پاس اس لیے جاتا ہوں، پیر کی ٹھوکر مار کے کہتا ہوں، او منافق آنکھیں کھول، جس علی کی ولایت کا انکار کرتا رہا ہے، آج اسی علی کے اقتدار کا پہلا دن آ گیا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین اس لیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک ان کی زیارت نہ کر لے۔ اور موت بڑی آسان ہے، جیسے کوئی خوشبو سونگھتا ہے نا، اس طرح بھی وہ مرتا ہے، اور کوئی بندہ اس طرح بھی مرتا ہے جیسے مل مل کا کپڑا خاردار جھاڑی پہ لٹکا دیا جائے اور وہ گیلا ہو، جب خشک ہو جائے اس کو زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، مرنے والے کا بدن بھی تار تار ہوتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، یہ کس کی موت ہے اور گلاب والی موت کس کی موت ہے؟ معصوم نے جواب دیا، جو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا منکر ہوتا ہے، اس کی موت اس طرح ہے جیسے کپڑا تار تار ہوتا ہے، علی والے کی موت اس طرح ہوتی ہے جیسے خوشبو سونگھی اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے موت، اہل بیت اطہار کے حبدار کی موت، یہ موت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا موت کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، کبھی تم نے کوئی قیدی دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے، تو قیدی کے جب زنجیر کھلتے ہیں جس طرح وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مرنے والا بھی دنیاوی قیود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وَقَا نَزِ لِبَاسٍ وَاسِقَةٍ، جیسے آپ میلا لباس، بسم اللہ، میلا لباس اتار کے صاف ستھرا لباس پہن لیتے ہو، مرنے والے کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ سوال کرو۔ وہ ہمارے پاس رہتا ہے، دنیا میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جب حالت احتضار آتی ہے نا، لا یموت المومن الا باختیار، مومن اس وقت مرتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے، مومن اس وقت مرتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے، بغیر اختیار کے مومن نہیں مرتا۔ آپ سوال کریں، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، مولوی صاحبان دعائیں پڑھتے ہیں، ہم منتیں مانتے ہیں، لیکن مرنے والا پھر بھی مر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مرنے والا جب حالت احتضار میں ہوتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا بعض بندے کوما میں ہوتے ہیں، اس کے بعد کافی عرصہ وہاں پڑے رہتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، سالوں سال زندہ رہتے ہیں۔ کئی بندے وہاں جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب حالت احتضار ہوتا ہے، میرے مولا امیر المومنین اس کے سرانے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے مولا امیر المومنین کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں، ہاں بھائی مومن اب میرے ساتھ آنا ہے یا واپس لوٹا دوں؟ تو مومن، اکثریت مومن یہی کہتی ہے، مولا تجھے تیری ولایت کا واسطہ، اب تیری زیارت ہو گئی ہے، دنیا نہیں چاہیے، تیرا قرب چاہیے۔ اس کے بعد اس مومن کو موت آتی ہے، ورنہ موت نہیں آ سکتی، کیونکہ ہماری آنکھوں کے اوپر حجابات ہوتے ہیں۔ مرنے والے کے تو اختیارات اتنے وسیع ہوتے ہیں، وہ ملک الموت کو بھی دیکھ لیتا ہے اور ملک الموت کے وارثان کو بھی دیکھ لیتا ہے، عامر بالمعروف جو کرتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے، جو ملائکہ پر حکم چلاتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب اس کے بعد بندہ مر گیا، خدا نے ایسے بنا دیا ہے، یاد رکھ لو، شیعہ سنی ہونا نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی کمال ہے، اور جو کمال ہے وہ یہ ہے حبدار اہل بیت ہونا۔ جو بندہ آل محمد کا حبدار نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بندہ آل محمد کا حبدار ہے وہ بہت کچھ ہے۔ بخشش اسی کی ہے جو آل محمد کا حبدار ہوگا۔ ہاں، کائنات عالم کے رسول کا یہ پاک فرمان ہے، انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا، میں جنت کا شہر ہوں، علی ابن ابی طالب اس کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فیصلہ فرمایا، کاذبہ من زعم ان يدخل الباب ان يدخل المدینہ من غیر الباب، فرمایا وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو شہر میں تو آنا چاہے لیکن دروازے کے پاس نہ آئے۔
اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو قسیم النار والجنہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. جنت کا دروازہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. جنت کا ایک اور دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الحسین. وہ لوگ وہاں سے داخل ہوں گے جن کے دل میں میرے مولا امام حسین کی محبت ہوگی. اور اس لیے کائنات عالم کے رسول نے فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو جار اللہ زمخشری ابو القاسم محمود بن عمر جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں درج کی ہے. پہاڑ سے بھی بڑا وزنی نام ہے جناب زمخشری کا. رسول پاک کی محفل لگی ہوئی ہے تو ایک بندے نے آ کے پوچھا، سرکار میں کوئی گناہ بھی نہ کروں، بس ایک بات ہو، میں اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو امام نہ مانوں تو میں جنت نہیں جا سکتا. ذہن میں رکھنا، پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی گناہ نہ ہو، بس میں فقط علی مولا کو ولی نہ مانوں، میں جنت نہیں جا سکتا. جاگنا، جو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے نبی، اس کے چہرے پہ اللہ کا غضب نمودار ہو گیا. میرے مولا نے فرمایا اللہ تیرے منہ کو توڑے، تجھے علم ہونا چاہیے پوری کائنات کا سب سے بڑا گناہ بغض علی ہے. سب سے بڑا گناہ بغض حیدر کرار ہے. سب سے بڑی نیکی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. بلکہ میں یہ کہوں، یہ ولایت والی نیکی وہ نیکی ہے جو نیکیوں کو قبولیت کا درجہ عطا کرتی ہے. اس کے بعد اس نے پھر کہہ دیا کہ مولا میں کوئی بھی گناہ نہ کروں. حق تو بنتا تھا نا، وہ چپ کر جاتا. پھر کہتا ہے میں ساری رات عبادت کروں اور اس کے بعد دن کو روزہ رکھوں، گناہ میرا ہو کوئی نہ، صدقات پہ صدقات، خیرات پہ خیرات، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ. جاگنا، کائنات عالم کے رسول نے یہ حدیث فرمائی، وَلَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ بِأَعْمَالِ السَّبْعِينَ نَبِيًّا وَإِن لَمْ يُعَلِ عَلِيًّا لَمْ يَشْمُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر بھی نیکیاں لے کے آئے، جب تک میرے بھائی علی ولی کا عہدیدار نہیں بنے گا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. ولایت امیر المومنین پہ جنت ملنی ہے. ولایت امیر المومنین، یہ دوزخ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. بھائی یہ جاگیر مخادیم صاحبان کی ہے. یہ گھر، اس گھر میں ان کا دشمن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ہمارا ایک شہید ہو جائے نا، شہید کا بڑا درجہ ہے، پورے خاندان کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے. یہ خان وعدہ شہداء میں سے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ شہید کا بڑا درجہ ہے. تو میں یہی جملہ کہنے لگا ہوں، جس طرح ہمارا ایک شہید ہو جائے ہم فخر سے سر بلند کرتے ہیں. ہم شہید کے گھر والے ہیں. جو سید الشہداء ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سید الشہداء وہ ہوتا ہے، میں بتا دوں شہید اور سید الشہداء میں فرق کیا ہے. شہید وہ ہوتا ہے جو گردن کٹا کے جنت میں چلا جائے. سید الشہداء وہ ہوتا ہے جو توحید بچا کے جنت کو خرید لیتا ہے، اپنی جاگیر بنا لیتا ہے. اس لیے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جس طرح تمہاری جاگیر میں تمہارا دشمن نہیں آ سکتا، اسی طرح جنت میں منکر ولایت امیر المومنین نہیں آ سکتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ابہام ہو کہ بندہ عبادت کر لے، بھائی عبادت واجب ہے. جیسے وضو کے ساتھ نماز نے فائدہ دینا ہے، وضو کے بغیر کوئی نماز پڑھتا مر کیوں نہ جائے، ایک لمحے کا فائدہ بھی نماز نہیں دے گی. اسی طرح نماز ولایت نہیں ہے دل میں. نماز پڑھتا ماچس کی تیلی کے برابر کا شنل بالی ہو جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے تو کائنات عالم کے رسول نے فرزند عمر ابن خطاب سے فرمایا، ہاں یا ابن عمر وَلَوْ صَفَّ أَحَدُكُمْ قَدَمَهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ يَعْبُدُ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ أَلْفَ عَامٍ قَائِمًا لَيْلَهُ وَصَائِمًا نَهَارَهُ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلَ وَكَانَ عِبَادَ اللَّهِ مِلْكًا لَهُ وَآتَقَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا وَإِن لَمْ يُوَالِ عَلِيًّا لَمْ يَشْمُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. نیاز حسین سار اٹھا کے میری طرف دیکھنا. کائنات عالم کا رسول وہی نبی ہے جس کو جب تک وہی نہ ہو محمد مصطفیٰ لبوں کو حرکت نہیں دیتے. انہوں نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ قیام کر لے رکن اور مقام کے درمیان، کتنا عرصہ؟ 1 سال، 1 مہینہ، 10 سال. فرمایا وَلَوْ صَفَّ أَحَدُكُمْ قَدَمَهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، رکن اور مقام کے درمیان قیام کرے، اللہ کی 1000 سال عبادت کرے، 1000 سال کے بعد پھر 1000 سال عبادت کرے. جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے اتنا اس کے پاس سونا ہو جائے. فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ
سبیل اللہ، وہ سارا سونا توڑی نہیں دے رہا، سونا دے رہا ہے۔ جتنی زمین ہے مل الارض، جتنی زمین ہے اتنا سونا ہے، اللہ کی راہ میں وہ لٹا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بندے اللہ نے بنائے ہیں